बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में फ़राइज़ साहब से बात करने के लिए आज प्रोग्राम का उन्वान है प्यार और मोहब्बत। फ़राइज़ साहब से मिलते हैं और इनसे प्यार और मोहब्बत के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राइज़ साहब। जी वालेकुम सलाम जी। फ़याज़ साहब, आपसे जानना ये है कि इस कायनात की जो वजह तख्लीक है, क्या वो प्यार और मोहब्बत है? क्या अल्लाह ताला ने इंसान को प्यार और मोहब्बत की लातदाद वुस्अतों के साथ पैदा किया है? क्या अगर आज का इंसान सारी नफ़रतों को भुला देता है तो ये दुनिया जो है ये जन्नत नज़ीर बन जाएगी या नहीं? क्या बात, आपने अच्छा सवाल किया, अच्छा अनुमान है। हम बुनियादी तौर पे जितने लोग टॉक शो करते हैं, प्यार मोहब्बत पे तो गुफ्तगू करनी चाहिए जी। इंसान कि मैं दिमाग से शुरू करता हूँ। एक सवाल और ले लें, क्या इंसानी दिमाग के अंदर प्यार और मोहब्बत का भी कोई खुलिया है? हाँ जी, इंसान के दिमाग तो अलग बात है जी। इंसान के टोटल वजूद के अंदर मोहब्बत का ही सारा सिस्टम है, और इस पे हम अगर 4-6 घंटे भी गुफ्तगू करें तो कम है। यानी ये कायनात जो है, ये वजूद, रूह, प्यार, मोहब्बत, अल्लाह की ज़ात, इंसान, इंसानियत, ये सारे सिस्टम को अगर हम देखें तो इसकी बीच में मोहब्बत ही मिलती है। ठीक है जी। जी। तो आपने दिमाग की बात की, तो दिमाग के अंदर जहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी वुसअत रखी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में, लेकिन इंसान के दिमाग में एक उन्स मौजूद है। हर चीज़ जो उसको जो पसंद है उससे वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है। वो जो उन्स का, और भी कोई मोहब्बत प्यार का कोई और भी लफ्ज़ हो तो आपके जहन में जी, बुनियादी तौर पे प्यार और मोहब्बत जो है वो है क्या? यानी मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक है जी, मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, तो उसका क्या मेरे दिमाग के किस खुलिये पे असर हो रहा है? ये कौन सी चीज़ है जो मुझे मजबूर कर रही है कि आप मुझे अच्छे लग रहे हैं? जी। कोई ऐसी चीज़ है ना? या आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ये कौन सा सिग्नल है? वो जो सिग्नल की जगह है, उसके जो रूट्स हैं, आँखें हैं, कान है, देखना है, सोचना है, समझना है, दिल है, दिमाग है, रूह है, वजूद है, सारी चीज़ें सोच समझ के जब आदमी पहुंचता है तो फिर वो उनसे करने लगता है, और उसको प्यार मोहब्बत कहते हैं। बहुत खूब। अल्लाह ताला, ये तो हो गया ना दिमाग की बात। इस दिमाग के अंदर अगर उन्स ना हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, तो फिर ये मखलूक का वजूद मेरी समझ से बाहर है। इस मखलूक का जो वजूद है वो मोहब्बत से ही तख्लीक किया गया है। ठीक है जी। मतलब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पे हमने कितनी गुफ्तगू की जी। तो उसमें जो फ़लसफ़ा छुपा हुआ है वो अल्लाह की वो मोहब्बत जो इंसान के लिए अल्लाह ने अपने अंदर रखी है, जिसका हम आम तौर पे मुहावरतन या हदीस के तौर पे भी कहते हैं, गालिबन कुरान शरीफ के हवाले से भी कहते हैं कि अल्लाह इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बहुत खूब। ठीक है जी। फ़राइज़ साहब, ये जो हम लोग नॉर्मली कुछ और जो हमारे रवैये हैं, जो कुछ और बिहेवियर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि खलूस है, मोहब्बत है, बाहमी इज़्ज़त है और रवादारी है, एक दूसरे की केयर करना, भाईचारा है, भाईचारा है,
ٹھیک ہے، اور جو رشتہ داروں عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سوسائٹی میں ارد گرد اپنے متعلقین سے جو آپ کی انسیت ہے، یہ سارا پیار اور محبت کے اندر ہی آئے گا. یہ سارا ایک ہی خلیے سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے الگ الگ خلیے ہیں. اور اگر پیار اور محبت کا دماغ کے اندر خلیہ ہے تو کیا نفرت کے خلیے سے یہ خلیہ بڑا ہے، طاقتور ہے، یا اس خلیے سے کمزور ہے؟ اچھا، آپ نے پہلے انٹرو میں ایک سوال کیا تھا کہ اس کے بیچ میں آپ نے جنت کا ذکر کیا تھا. اگر میں موٹا سا آپ کو جواب دوں جی، تو جنت جو ہے وہ محبت ہے اور دوزخ جو ہے وہ نفرت ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑا جواب کوئی نہیں ہے. جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، اس کائنات کا جو نظام ہے، مطلب یہ جو آسمان کا ایک گولا ہے، اس کے اندر جو نظام ہے، یہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، انسان ہے، جنات ہے، 18,000 مخلوقات اس زمین پہ آباد ہے. 18,000 کم و بیش 18,000 سے زیادہ مخلوقات اس سیارے پہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، انسان بھی اس پہ ہے، جنات بھی اس پہ، اور فرشتے بھی اس پہ ہیں. فرشتے اس شکل میں ہیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ جو طواف ہو رہا ہے، اس میں وہ جو سفید جو غائب ہو گئے وہ فرشتے تھے. اللہ اکبر. تو گویا اس زمین پر فرشتے آ رہے. تو دوسرا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ 2 فرشتے ہمارے یہ ادھر بھی بیٹھے ہیں. تو گویا اگر ہم 8 ارب انسان اس دنیا میں موجود ہیں تو 16 ارب تو فرشتے ہی ہو گئے. اللہ، ایک بندے کے ساتھ 2 ہے جی. ٹھیک ہے، ایک نیکی کا ایک بدی کا. تو 18,000 مخلوقات اس دنیا پہ موجود ہیں، اور اس کا سارا سرکل جو ہے محبت، پیار اور نفرت پہ ہے. محبت، پیار اور نفرت پہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب دنیا میں محبت ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسا ہتھیار ہے، محبت ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے یہ دنیا فتح کی جا سکتی ہے. سکندر اعظم اگر تیر و تلوار اور ہاتھی گھوڑے اور لے کے نہ نکلتا، ٹھیک ہے جی، تو وہ محبت و پیار سے دنیا فتح کر لیتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے دنیا فتح کی. کیا بات ہے، محبت سے پوری دنیا کو فتح کیا. کیا بات، دنیا کو فتح کیا. سبحان اللہ. اور آج تک فتح ہو رہی ہے، اور قیامت تک یہ فتح جاری رہے گی. کیا بات. یہ محبت سے کیا. یہ کسی تیر، تلوار، توپ، بندوق یا نفرت سے نہیں ہوا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. اچھا، اب آپ آ جائیں انسان کے وجود پہ. مطلب محبت یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے. انسان کا جو وجود ہے نا، اس کے اندر روح جو ہے، اب عام طور پہ فلاسفروں کی باتیں سنتا ہوں. اب میں تو فلاسفر نہیں ہونے، میں تو ایک سیدھا فلسفہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو تخلیق کیا اور اس میں روح ڈالی. اب جب روح اور جسم کے رشتے کا جو کنیکشن ہے وہ پیار اور محبت سے. کیا بات ہے. اب کیسے انسانی زندگی کی جو تخلیق ہے وہ انسانی وجود اور روح کی محبت پہ مبنی ہے. کیا بات. اب یہ کیسے ہے کہ روح تو اندر ہے، تو آپ میک اپ کر رہے ہیں، جسم کو صاف کر رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی روح آپ کے جسم سے محبت کر رہی ہے. یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے. آپ نہیں کر رہے. آپ تو ہے ہی نہیں، میں تو ہے ہی نہیں، میری تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں. کسی انسان کی اس دنیا میں کوئی ڈیمانڈ نہیں. انسان وجود ہی 2-4 چیزوں کا ہے.
اس میں بڑی چیز روح ہے، اور روح کی ڈیمانڈ ہے محبت۔ محبت کیا ہے کہ تو نے اپنے جسم کو بنا سوار کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اپنے جسم سے جو محبت کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، آپ کی روح کرتی ہے جی، آپ کی روح کرتی ہے۔ آپ کی روح کرتی ہے کہ آپ صبح شیو کریں، آپ کی روح کرتے ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں، آپ کی روح کرتی ہے کہ آپ اچھی ٹائی پہنیں، آپ کی روح کرتی ہے کہ آپ اچھا طرز تکلم رکھیں، اچھی گفتگو کریں، باعزت ہوں۔ آپ کی روح کرتی ہے، آپ نہیں کرتے۔ آپ کی باڈی کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ آپ کی روح کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے محبت سے پیش آنا ہے۔ جب آپ محبت سے پیش آئیں گے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے جادوگر آئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوں کیا سانپ بن گیا، یوں کیا پہاڑ غائب کر دیا، یوں کیا انسان کو طوطا بنا دیا، یوں کیا انسان کو فلاں کر دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جو جادو ہے وہ محبت ہے۔ کیا بات ہے، اس سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جادو موجود نہیں ہے۔ اور یہ جادو جہاں چلتا ہے وہاں دنیا فتح کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ دنیا پوری کے اوپر اس فلسفے کو نہ آزمائیں، آپ اپنے گھر میں ہی اس کو آزما لیں۔ یعنی باپ کی شفقت محبت ہے، ماں کی ممتا محبت ہے، اولاد کی تابعداری ماں باپ کے لیے محبت ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے جی؟ آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے معاشرے سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، آپ دنیا کی ہر اچھی چیز سے محبت کرتے ہیں، آپ اچھے رزق سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی اچھی چیز سے محبت کرتے ہیں، وہ جو انس کرتے ہیں، یہی زندگی ہے، یہی فلسفہ ہے۔ کیا بات، یہی فلسفہ ہے۔ اور نفرت جو ہے وہ دمک ہے، وہ رسٹ ہے، زنگال ہے، وہ انسان کی فنا کا ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب، انسانیت جو لفظ ہے نا جی، انسانیت لفظ کا اگر دنیا کے فلاسفر بیٹھ کے کہیں کہ انسانیت کا نام بدل کر کوئی اور رکھا جائے تو وہ کیا رکھا جائے گا؟ پیار اور محبت رکھا جائے گا۔ کیا بات ہے، مطلب ہے ہم کہتے ہیں یار یہ تو انسانیت نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو انسانیت نہیں، یار یہ انسان ایسا بھی کر سکتے ہیں، یار یہ انسان، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان کر رہا ہے یہ محبت کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اگر انسانیت کا کوئی نام رکھ لیا جائے تو وہ محبت ہوگا۔ کیا بات، ٹھیک ہے جی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ تو جب انسان نے اس دنیا میں آ کے 18,000 مخلوقات میں سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جی، یہ واحد مخلوق ہے جس نے پیسے کمانے ہیں۔ 18,000 میں سے ایک مائنس کرے آپ، یہ واحد مخلوق ہے جس نے پیسے کمانے ہیں، جس نے ہرس کرنی ہے، جس نے لالچ کرنی ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، جس نے دنیا کی تخلیق کرنی ہے، عمارتیں بنانی ہیں، لباس بنانے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، مطلب 17,999، اس مخلوق نے محنت نہیں کرنی، اس مخلوق نے پیسے نہیں کمانے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس مخلوق نے کوئی جدوجہد نہیں کرنی، اس مخلوق نے کل کے لیے کچھ جمع نہیں کرنا۔ سمندر کے اندر اتنی مخلوقات ہیں کہ روز اربوں کی تعداد میں مچھلی ایک قسم کی مر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کے پاس نہ پیسے کمانے کی قوت ہے، نہ اس کے پاس کچھ بنانے کی قوت ہے، نہ اس کے پاس تعمیر کی قوت ہے، نہ اس کی خواہش اور کوئی فلسفہ اس کا ہے۔ اس مخلوق کے پاس ایک ہی چیز ہے، محبت۔ کیا بات ہے فیض صاحب، جب محبت کا فلسفہ اتنا طاقتور ہے
ہر جگہ پہ محبت ہے، وجہ تخلیق کائنات محبت ہے، انسانی وجود اور روح کے تعلق کی بنیاد ہم نے محبت پہ دیکھی، اور دیکھا کہ انسانی زندگی کی بنیاد بھی محبت پر ہے۔ تو یہ سارا اتنا زبردست یہ جو فلسفہ ہے، اس فلسفے اور اتنی لاتعداد محبت اور پیار ہونے کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ انسانی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ہمیں خود غرضیاں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، ہمیں نفرت دیکھنے کو ملتی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے محبت کرنے کی، تو یہ وہ طاقت کو چھوڑ کے پھر کیسے نفرت کر لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں وہ جو تمام 18,000 مخلوقات کی بات کر رہا تھا نا، وہ یہی کر رہا تھا کہ اگر حیوان ہے تو آپ دیکھیں اکثر جنگل میں حیوان ہے تو ہر طاقتور جو حیوان ہے، جانور ہے، وہ اپنے سے کمزور کو کھا جاتا ہے۔ لیکن آپ اگر ان کو اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے اندر محبت، پیار قائم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عجب فلسفہ اس روح کے اندر ڈالا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے، یہ جو جانوروں کے قبیلے ہوتے ہیں ان میں یہ کیسے محبت ہوتی ہے، انسانوں میں کیسے ہوتا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا نا خود غرضی کا، یہ ایک فلسفہ ہے نیکی اور بدی، اسی طرح محبت اور نفرت۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لوڈ ڈالا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے صرف جس کے اوپر یہ لوڈ ہے، جس نے پیسے کمانے ہیں۔ اب اس کو تنہائی میں کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ انسان کے علاوہ بھی کوئی پیسے کماتا ہے؟ جی ایسے ٹھیک ہے جی، پرندے نہیں کماتے، حیوان نہیں کماتے، سمندری مخلوق نہیں کماتی، اور بڑے مطلب انسان کی باڈی سارے جراثیم ہیں، سارے یہ سب زندہ ہیں، یہ جو انسان کا خون ہے یہ وائٹ سیل زندہ ہے، ریڈ سیل زندہ ہے۔ اللہ کا سارا نظام پوشیدہ ہے، اللہ تھوڑا سا نظام اوپن ہے جو مجھے آپ کو پتہ ہے، جس میں ہم نے نفرت اور محبت۔ اب ہوا کیا، انسان کی فطرت میں یہ اللہ تعالیٰ نے شاید کوئی محبت کرنے میں کیوں نہ کامیاب ہو سکا، انسان میں یہ جو حرص و طمع رکھی ہے نا اللہ نے، یہ انسان کو محبت سے تھوڑا دور لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس پورا قرآن کو دیکھ لیں اور انسانی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انسان نے ہمیشہ عدل سے اس زمین کو خون و خون کر رکھا ہے، اللہ اکبر، قتل و غارت کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، مطلب اللہ نے اس کو پوری طاقت عطا کر کے اس کو آزمائش کی ایک اس میں چھوڑ دیا کہ جا تو کر، تو اس نے زمین کے چپے چپے کو لہو لہان کر دیا۔ اس مطلب آپ انسان ہیں نا، میں انسان ہوں، تو انسان سے کیوں ڈر رہا ہے؟ فلسطین یہودیوں سے کیوں ڈر رہا ہے؟ ہم فلاں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم فرقوں، مذہب اور قبیلوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان میں سب جگہ نفرت پھیلی ہوئی ہے۔ انسان نے جو اپنی زندگی کو کیش کرایا ہے وہ نفرت پہ زیادہ کرایا ہے، محبت پہ نہیں کرایا، محبت پہ کم کرایا ہے، محبت پہ کم کرایا ہے۔ اور یہ جب اللہ کے سامنے جب جا کے کھڑا ہوگا تو اس کی بخشش کے لیے نیکی بدی، جہاں اس کے نیکی بدی کے ڈھیر لگے ہوں گے، وہاں اس کی محبت اور نفرت کے بھی ڈھیر لگے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ نفرت کا بھی ڈھیر دیکھا جائے گا، محبت کا بھی ڈھیر دیکھا جائے گا، اور محبت ہی وہ فلسفہ ہے، محبت ہی وہ فلسفہ ہے جو دنیا میں انسان کو سرخرو کرتا ہے، آخرت میں سرخرو کرے گا، اور محبت سے ہی انسان اس دنیا میں جیتے گا، محبت سے یہ فتح یاب ہوگا۔ اور محبت اور اس دنیا کو اگر انسان فتح کرنا چاہتا ہے تو فتح کی جو کنجی ہے وہ محبت ہے آپ کے فلسفے کے مطابق؟ جی، کیا بات؟ محبت ہے، یعنی جو آدمی محبت کرنے والا ہے، جس آدمی کے دل میں ہمدردی ہے، پیار ہے،
وہ تو چیونٹی کو نہیں مارتا. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو سانپ کو نہیں مارتے, بچھو کو نہیں مارتے. بھائی گوتم بدھ کی جو ساری پیروکار ہیں وہ کسی جانور کو نہیں مارتے. اب وہ محبت اور انس اور پیار کی وجہ سے نہیں مارتے. محبت ہی وہ فلسفہ ہے جو انسانیت کی معراج ہے. اگر آپ عام بندے ہوتے ہیں نا جی, آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے, یہ بڑا وہ خود غرض آدمی ہے, بڑا لوگوں سے نفرت کرنے والا آدمی ہے. یعنی آپ اس کی آخرت کا فیصلہ بھی آپ کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ کسی انسان کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں, اور جو آدمی اپنی فطرت میں اتنا کمزور ہے, جس میں نفرت کی تعداد زیادہ ہے اور محبت کی کم ہے, تو وہ آدمی انسانیت کے لیے بڑا کمزور انسان ہے. دنیا میں ایسے لوگ بہت زیادہ پیدا ہوئے جو اپنی فطرت میں فرعون تھے, جو اپنی فطرت میں نمرود تھے, اور اپنی فطرت میں ایسے سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے محبت کے فلسفے کو مد نظر ہی رکھا. یہ کچھ گاڈ گفٹ بھی ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا. 2 بچے بیٹھے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے ایک بچہ دوسرے سے کچھ چیز چھین لے گا, تو وہ اس کو نہیں دے گا, وہ رونے لگ جائے گا, وہ اس سے چھین لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بنیادی طور پر یہ خود غرضی بھری ہے. پھر اس 2 بچے اور دیکھیں کہ ایک بچہ, کوئی ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں, ایک بچے کو ڈانٹے تو دوسرا رونے لگ جاتا ہے. دونوں دوسرے علیحدہ بھائیوں کے بچے ہیں, تو وہ یا کوئی چیز وہ کھا رہا ہو تو وہ اس کو بول نہیں سکتے, ابھی وہ اس کو دیتا ہے. تو یہ ہے. اور اگر آپ اپنی فیملی کے اندر بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ محبت میں کمزور ہیں تو آپ ناکام آدمی ہیں. اور ناکام آدمی کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں انتہائی کمزور آدمی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب ہمارے اگر معاشرے کو دیکھ لیں آپ, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ نفرت کا سمبل ہے. ان کے پاس محبت والی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نا, آپ نے سکول پڑھا, کالج پڑھا, آپ نے دیکھا ایک وہ استاد تھا, ایک وہ استاد تھا, ایک وہ محبت کرنے والا استاد تھا. ورنہ اگر محبت نکال دیں تو ماں کیا ہے, استاد کیا ہے, بے شک پیار کیا ہے, پیرنٹس کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, زندگی کیا ہے, انسان کیا ہے. اگر محبت نکال دیں تو آپ کے پاس بچے کے کچھ نہیں. سارے رشتے آپ کے کمزور ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. آپ کے رشتے اس دنیا میں ایک ہی طریقے سے قائم رہ سکتے ہیں کہ آپ محبت کریں. اب ہوا کیا اس دنیا میں, ہوا کیا, جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ویسے ویسے انسان کی نفرتیں بڑھی. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب چھوٹی عمر کے تھے تو ہم ایبٹ آباد میں رہتے تھے. آج بھی ایبٹ آباد میں ایسا ہوتا ہے, جب کوئی شادی ہوتی تھی تو ایک جگہ پہ 8-10 آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. وہ ایسے سے بڑی بڑی پراتیں ہوتی تھی, اس میں چاول تھا, اس میں سالن ڈال دیا, ٹھیک ہے, چمچ بھی کوئی نہیں, ہاتھ سے کھانے, ہاتھ سے کھا رہے ہیں. بہت خوب. اور یوں ایسے چوکڑی مار کے آج بھی ایبٹ آباد میں چلے جائیں آپ, پورے ہزارے میں کہیں چلے جائیں, اور یہ کے پی کے بہت سارے علاقوں میں وہ ایسے بیٹھے ایسے چوکڑی مار کے, اور وہ سارے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کھانا کھا رہے ہیں. میں کھانے کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی اس محبت, کیا بات کہ میں محبت کے اس رتبے کی بات کر رہا ہوں, بہت خوب, جو کٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. آج اگر آپ کسی, آج زمانہ کتنا بدلا, آج اگر آپ کسی کے سالن میں انگلی لگا دیں تو وہ نہیں کھائے گا, آپ کا بچہ نہیں کھائے گا. آج ایک دوسرے کا جھوٹا پانی کوئی نہیں پی رہا, محبت کمزور ہو گئی. تو کتنی طاقت تھی محبت میں اس کے سارے. میں نے ایسے دیکھا, ایسے سے بیٹھے سارے اکٹھے کھا رہے ہیں, چمچ بھی کوئی نہیں, سالن ڈال رہے ہیں. آج بھی سعودی عرب میں چلے جائیں, آج بھی وہاں ایک جگہ ہم گئے, ہم نے کہا جی مندی کھاتے ہیں,
एक होटल में चले गए तो देखा तो ये ऐसे वो बड़ी बड़ी कनालियाँ, उसमें बोटियाँ छोटियाँ रखी सारी, 4-6 अरबी बैठे इकट्ठे खाना खा रहे, हाथों से खा रहे, चावल खा रहे। अच्छा दुबई चले गए, हमने वहाँ एक जगह खाया तो वहाँ भी सारे वो इकट्ठे खा रहे। तो ये अलामत है मोहब्बत की। अब नफरत तो ये हुई कि आपने अपनी, अब हम पाकिस्तान में हमने अपनी प्लेट 10 बोटियों से भर ली और उधर लेके चले गए, ये हमने ये काम किए। अब हुआ क्या, इंसान ने दौलत की खातर, इंसान ने ज़मीन की खातर, इंसान ने इक़्तिदार की खातर इतनी खुदगर्जी अपना ली, इतनी खुदगर्जी अपना ली कि इंसान मोहब्बत में कमज़ोर हो गया और नफ़रत में ताकतवर हो गया। इन दोनों टाइप के इंसानों में, जो लोग मोहब्बत करते हैं और जो लोग नफ़रत करते हैं, समटाइम देखने में मिलता है कि जो लोग नफ़रत करते हैं गासिब होते हैं, दूसरों की ज़मीनों पे कब्ज़े कर लेते हैं, बददियानत होते हैं, ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, बड़े मकानात बना लेते हैं। मोहब्बत करने वाले आम तौर पे समटाइम ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो दोनों में ज़ाहिरी तौर पे जो लोग समझते हैं कि इनमें बड़ा कौन है। शाह साहब आप ये सवाल कर रहे हैं कि लोग, जो मोहब्बत करने वाला था पीछे रह गया, उसका एक जवाब है, ये जितने लोग आगे जा रहे हैं ये जहन्नम में जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये ज़ाहिरी तौर पे जो लोग कामयाब नजर आ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ये सारे जहन्नम में जा रहे हैं। हाँ, ये रास्ता है ना, रास्ता अलग अलग है जी, रास्ते अलग अलग हैं, जाना तो एक है। अल्लाह अकबर। रास्ते अलग अलग हैं, जाना तो एक है। मंजिल अलग अलग है, ठिकाना तो एक है। जो आगे जा रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये नफरत में कामयाब हो गए, वो जो पीछे से आ रहे हैं, जो मोहब्बत में जो पीछे रह गए हैं, वही तो लोग थे। वो भी तो अल्लाह के बरगज़ीदा लोग हैं। जो आगे जा रहे हैं वो नफरत की तरफ जा रहे हैं। जो लोग इस दुनिया से नफरत लेकर चले गए, हमारे आबाओ दाद जो नफरत लेकर चले गए, वो इस दुनिया से कुछ नहीं लेके गए। आपने इस दुनिया जो नफरत लेके गए वो इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके गए। आप देख जी, आप एक बड़ी सीधी सी बात है, इंसान आता है, जीता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर मर जाता है, उसका जनाजा जा रहा होता है। मोहब्बत करने वाले के जो जनाजे हैं उनको देख लें, मोहब्बत करने वाले की जो कब्रें हैं वो देख लें, मोहब्बत करने वालों को जो फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं वो देख लें। ये दुनिया है ही मोहब्बत का सारा फ़लसफ़ा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कहते क़यामत आएगी, क़यामत की एक ये निशानी है, क़यामत की एक ये निशानी है, जिस दिन इस कायनात में से, इस दुनिया में से मोहब्बत और प्यार ख़त्म हो जाएगा, उस दिन क़यामत आएगी। अल्लाह अकबर, क्या बात। क़यामत उस दिन आएगी जिस दिन इस दुनिया से प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। मतलब जुबान नफरत के लिए तो ये दुनिया नहीं बनाएगी ना। नफरत तो आजमाइश है। अल्लाह कहता है तू मेरे इंसानों पर रहम कर, मैं तुझ पे रहम करूंगा। क्या बात। ये क्यों कह रहा है? ये मोहब्बत का कह रहा है। बहुत खूब। अल्लाह कह रहा है तू मेरी मखलूक पे एहसान कर, मैं तुझ पे करूंगा। क्या बात। अल्लाह कह रहा है, ये नहीं, अल्लाह कह रहा है तू मेरे इंसान से मोहब्बत कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। वाह वाह, क्या बात। ठीक है ना जी, क्या बात। तो सारा फ़लसफ़ा जो है, सारा इस कायनात का फ़लसफ़ा मिलावट का नहीं है। मिलावट इंसान का पेशा है, धोखा इंसान का पेशा है। अल्लाह का फ़ैसला वो बिल्कुल नीट और क्लीन और क्लियर है। क्या बात कि वो राह नफ़रत करने वाला, ये राह मोहब्बत करने वाला। बहुत खूब, बहुत वो राह मतलब है जो नफरत करने वाला था, वो उसकी कब्र वो रही, प्यार करने वाले की कब्र वो रही। क्या बात। ठीक है ना जी। तो जो यजीद ने जो नफरत की, उसकी कब्र मैंने देखी है मोबाइल पे। उसने नफरत की। अगर हमारा पाकिस्तान, अच्छा मैं आपको एक और भी फ़लसफ़ा बता दूं कि झूठ बोलना नफरत की बुनियाद है। झूठ बोलना नफरत की बुनियाद है। अगर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग सच बोलना शुरू कर दें, इनसे बड़ी मखलूक, इनसे
अच्छी मखलूक इस कुर्राए अर्ज पे मौजूद नहीं होगी। अब एक मेरे पास नज़म भी है, छोटी सी बातें तो ये बड़ी लंबी चौड़ी हैं, शामिल कर लें। तो मोहब्बत ही तो इस दुनिया का काम है। मोहब्बत ही तो इस दुनिया का काम है। मोहब्बत ही तो इस दुनिया का काम है, फ़कत यही तो इंसान को पैगाम है। फ़कत यही तो इंसान को पैगाम है। खुदा ने दिया है एहतराम मोहब्बत इंसान को। खुदा ने दिया है एहतराम मोहब्बत इंसान को। इसीलिए तो खलीफा जहां इनाम है। क्या बात है, खलीफा जहां होना भी इनाम है ना, इसीलिए तो खलीफा जहां इनाम है। बहुत खूब। मोहब्बत ही तो इस दुनिया का काम है। क्या बात है। इंसान ने नफरतों के पहाड़ बना डाले। इंसान ने नफरतों के पहाड़ बना डाले हैं, जबकि इंसानियत मोहब्बत ही का तो नाम है। जबकि इंसानियत मोहब्बत ही का तो नाम है। क्या बात, क्या बात। जबकि इंसानियत मोहब्बत ही का नाम है। अच्छा, नफरत करने वाला आदमी तकब्बर करता है। तकब्बर करता है, वो ये समझता है कि मैं नफरत करने से बड़ा आदमी बन रहा हूँ। ना ना, जिल्लत है नफरत करना। ठीक है जी। जबकि इंसानियत मोहब्बत ही का नाम है। क्यों लहू लहू कर दिया सारे जहां को तूने। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों लहू लहू कर दिया सारे जहां को तूने। खुद गर्जियों पे तेरा रखा हुआ निजाम है। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों लहू लहू कर दिया सारे जहां को तूने। खुद गर्जियों पे रखा हुआ निजाम है। इतना बेहुदा तर्ज तकल्लम क्यों रखता है। इतना बेहुदा तर्ज तकल्लम क्यों रखता है। इतना बेहुदा तर्ज तकल्लम क्यों रखता है। क्या इब्ने आदम को मिला यही कलाम है। क्या इब्ने आदम को मिला यही कलाम है। क्या बात है। ठीक है जी। जितनी नफरत वाली गुफ्तगू करता है, इतना बेहुदा तर्ज तकल्लम क्यों रखता है। क्या इब्ने आदम को मिला यही कलाम है। तुझको तहजीम का सजदा किया था फरिश्तों ने। तुझको तहजीम का सजदा किया था फरिश्तों ने। कभी सोचा भी है कि तेरा क्या मकाम है। क्या बात है। कभी सोचा भी है कि तेरा क्या मुकाम है। चंद दिनों की आजमाइश है जिंदगी तेरी। चंद दिनों की आजमाइश है जिंदगी तेरी। जो गुजर रहा है फकत यही तो अयाम है। जो गुजर रहा है फकत यही तो अयाम है। क्या बात है। थोड़ा सा ये मुश्किल है। जो गुजर रहा है फकत यही तो अयाम है। नफरतों के लिए जीना भी कोई जीना है। नफरतों के लिए कोई जीना भी। नफरतों के लिए जीना भी कोई जीना है। तुझ पे लाजिम दूसरों का एहतराम है। तुझ पे लाजिम दूसरों का एहतराम है। मोहब्बत ही तो इस दुनिया का काम है। फकत यही तो इंसान क्या बात है। क्या पैगाम है। फकत यही तो इंसान को पैगाम है। फकत यही तो इंसान को पैगाम है। बहुत खूब फैज़ साहब, बहुत खूब। तो बात यह कि हम मोहब्बत पे जितने भी गुफ्तगू कर लें, मेरी नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि आप अपनी नफ़रतों को ख़त्म करें। बेशक। और मोहब्बत करें। और इस दुनिया से आप जो कुछ ख़जाना इकट्ठा करके ले जाएंगे, उसमें मोहब्बत और प्यार, यही सबसे बड़ा ख़जाना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जी। फैज़ साहब, आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। और आम तौर पे आपके प्रोग्राम में जब भी आपसे बात करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आप वो फ़लसफ़े बयान करते हैं जो आम तौर पे ना पढ़ने को मिलते हैं, ना सुनने को मिलते हैं। फैज़ साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया का निज़ाम जो है वो मोहब्बत पे चलता है, वो नफ़रत पे नहीं चलता।
اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اگر آپ بڑا انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو محبت کرنی ہے، پھر آپ کو رواداری پہ چلنا ہے، پھر آپ کو اچھے اخلاق سے لوگوں کو ملنا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اس دنیا و کائنات میں اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ بن سکیں اور اس معیار پر اتر سکیں جس معیار پہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو معیار عطا کیا۔ نفرتیں بانٹنے سے باز آ جائیں، نفرتوں کا رستہ جہنم ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔